جو بھی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دے۔ میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا اور کمرے کی کھڑکی اس طرف کھلتی تھی جہاں ہانہ بدوشوں کی جھوپڑیاں تھی۔ جب بور ہوتی تھی تو میں ان کی جھوپڑیوں کا نظارہ کرتی، مجھے ان کی روزمرہ کی معاملات اور ان کے رہن سہن کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک دن ہمارے گیٹ پر کسی نے دستک دی، کھڑکی سے جھانکا تو معلوم ہوا کہ سامنے والی جھونپڑی سے ایک نوجوان لڑکی آئی ہے۔ گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو گیٹ کھولتا۔ امی اپنی کمرے میں سو رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، لڑکی خوبصورت اور جوان تھی۔ میرا جی چاہا اس کو بلا کر باتیں کروں، تب ہی میں تیزی سے سیڑھیوں پر اتر کر نیچے آ گیا اور میں نے کہا کیا بات ہے اور کہاں سے آئی ہو؟ اس نے سامنے بنی جھوپڑی کی طرف اشارہ کیا، مطلب تھا کہ میں وہاں سے آیا ہوں۔ چاہے میں نے اگلے سوال کر دیا، جی میری ماں کی طبیعت خراب ہے، ان کو بہت تیز بخار ہے، آپ کے پاس بخار کی کوئی دوا ہے؟ میں نے سر درد اور بخار کی گولیاں اس کو دے دی اور ہدایت کی کہ شام کو اپنی ماں کو لے کر آنا، میری بڑی ڈاکٹر ہے، ان کو دکھا کے اور دوا لے جانا۔ وہ مشکور ہو کر چلی گئی۔ رات کو 8 بجے دوبارہ گیٹ بجا۔ آپ کے بھائی جان نے دروازہ کھولا۔ شمع اور اس کی بیمار ماں آئی تھی۔ میں نے بھائی کو بتا دیا جھونپڑے سے کوئی غریب عورت آئی ہے تو دیکھ لینا، اور وہ بیچاری بیمار تھی۔ بھائی نے ان کو اندر بلوایا اور گیراج میں پڑی چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ نبض وغیرہ دیکھ کر دوا دے دی اور سمجھا دیا کہ اگر اسی طرح سے آرام نہ آئے تو دوبارہ آنا، میں ٹیسٹ کروا دوں گا۔ اسی طرح شمع سے میری واقفیت ہو گئی۔ اس کی ماں تو بھائی کی دوا سے ٹھیک ہو گئی تھی، مگر شمع اب ہفتے میں 2-3 بار آنے لگی۔ وہ کبھی برف لینے آتی اور کبھی کہتی گھر میں آٹا اور سبزی نہیں، تب والدہ بچا ہوا کھانا اسے دیا کرتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں شمع نے بتایا کہ وہ چھوٹی سی تھی جب ماں کے ساتھ بھیک مانگنے جاتی تھی۔ کیونکہ ماں شروع سے بیمار اور کمزور ہے، اس لیے وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتی۔ شمع باشعور ہوئی تو اکیلے ہی مانگنے نکل جاتی تھی۔ جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ مرد حضرات اسے زیادہ بھیک دیتی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، آنکھیں بڑی بڑی جاندار اور رنگ سلوانی ہونے کی وجہ سے بہت پرکشش دکھائی دیتی تھی۔ ایک رشتہ دار لڑکے کے ساتھ اس کی گہری مراحم تھی۔ دراصل گناہ و ثواب کا تصور ان لوگوں کے دستور میں سر سے موجود نہیں تھا، تب ہی بھیک مانگنے جاتی۔ کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جاتی تو شمع اس کو خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی سندین بی بی، ایسے واقعات کچھ نئی بات نہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو خاصی بھیک مل جاتی ہے۔ اس کی باتیں بہت دلچسپ ہوتی تھی، میرے لیے باتیں نئی اور انوکھی تھی۔ تب بھی میں اس کو کہتی تم روز آ جایا کرو۔ شمع جب بھی ٹھنڈی پانی، برف یا سالن کی ضرورت ہو بیل بجا دیا کرو۔ میں اس کے لیے خاص طور پر فریزر میں کٹورا پانی کا بھر کر رکھتی تھی تاکہ اسے خاصی برف مل جائے۔ اس کے علاوہ سالن بھی رکھتی۔ یہ ایک قسم کا لالچ تھا کہ شمع سے اس کی حالات سننے کا موقع ملے۔ عموماً وہ دوپہر کو آتی تھی، امی ابو گھر پر نہ ہوتے اور امی دوا کھا کر سو جاتی۔ یہ بہترین وقت ہوتا جب وہ 10-15 منٹ میرے پاس بیٹھ جاتی اور یوں میرے دن بھر کی بوریت دور ہو جاتی کہ نئی آبادی میں ویرانیت بہت تھی۔ ایک روز شمع نے بتایا صبح سویرا ہم لڑکیاں اور عورتیں شہر کی جانب بھیک مانگنے کو نکلتی ہے۔ ایک دن میں نے ایک دکاندار کے پاس گئی اور گلے پر بیٹھ نقد کو گن رہا تھا۔ اس نے مجھ سے 2-4 باتیں کی اور 10 کا نوٹ مجھے دے دیا۔ میں خوش ہو گئی، اسے دعائیں دیتی آگے بڑھ گئی۔ اب یہ معمول ہو گیا، دوسرے تیسرے دن اس کی دکان پر گھستی تو وہ 2-4 باتیں مٹا کر مجھے 10 کا نوٹ تھما دیتا۔ کچھ دنوں بعد اس نے مجھے دکان کے پیچھے کی طرف آنے کو کہا۔ میں وہاں گئی تو وہ ایک دکان کے دروازے پر میرا منتظر تھا۔ میں جان گئی اس نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے۔ اس نے مدح ظاہر کیا تو حیرت نہ ہو تو ان باتوں کی عادی تھی۔ جب چلنے لگی اس نے زیادہ رقم دی، اتنے کہ سارا دن بھیک مانگنے میں اتنا رقم نہیں پا سکتی تھی۔ چلتے چلتے مجھ سے دوبارہ آنے کا وعدہ بھی لے لیا اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ بھی کر لیا کہ میں دوبارہ ضرور آؤں گی۔ جب میں دکان پر جاتی وہ پچھلے گلی میں جانے کا اشارہ کرتا۔ مکان کے اندر کچھ میزبانی کے لوازمات بھی تھے۔ وہ میری توضیح پھل، مٹھائی اور کبھی کھانے سے کرتے۔
ہم ایک دوسرے سے اتنے مایوس ہو گئے کہ اب بجائے درد گلی گلی بھیک مانگنے کے کہ میں صبح ہی اس کے مکان پر چلی جاتی، کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر شام کو اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ ہر بار وہ مجھے اتنی رقم دے دیتا جو میری روزانہ کی بھیک کی کمائی سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ یہ کمائی جب میں اپنی ماں کی جھولی میں ڈال دیتی تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی تھی۔ اس نئے گھر میں مجھ کو کسی نئے اور نامعلوم ٹھکانے کی جانب رخصت ہونا تھا۔ خانہ بدوش کسی کے ساتھ دل نہیں لگاتے، مگر شمع نادان کا دل دکاندار عامر کے ساتھ لگ گیا تھا، اور اب اس کی پیار کی الجھی دوڑ کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا کہ وہ عامر کو اطلاع کرتی کہ اس کے قافلہ جا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں کسی طور پر اس کو اطلاع کر دوں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ عامر کا نمبر میرے پاس ہے۔ ایک دن اس نے لکھ کر دیا، اس کی دکان پر فون لگا ہوا، آپ یہ نمبر لگا کر اس کو بتا دیں۔ شمع نے مٹھائی کھول کر کاغذ ایک پرچی مجھے دے دی جس پر ایک نہیں بلکہ 2 نمبر درج تھے۔ میں نمبر ملا دیتے ہوئے، لیکن بات میں نہیں کروں گی، تم خود بات کرنا جو کہنا ہے، اس نے کہا۔ 2 نمبر ملا کر میں نے ریسیو کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تھوڑی دیر بعد پہنچ کرنے والی ہے۔ مخاطب نے کچھ باتیں کی اور فون بند کر دیا۔ میں چوری سے آپ کے گھر کے پیچھے طرف سے جا رہی ہوں، مہربانی سے مجھے ادھر سے جانے دے۔ میں نے کہا، شمع تمہاری گھر والے ہماری گیٹ بجائیں گے اگر تم واپس نہ گئی۔ تو وہ کہنے لگی، کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ ہم ادھر آئے ہیں، ویسے بھی تھوڑی دیر بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ اس کہانی کا باقی حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیش کیا جائے گا، اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دے۔